بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں شازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوک وتھ شازیہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے لیے لذیذ اور مزیدار بھنا ہوا گوشت کی ریسیپی لے کے آئے ہیں۔ بہت آسان ریسیپی ہے، آپ نے بالکل مس نہیں کرنا۔ تو چلیے آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ادھر 1 kg بیف لیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ہڈی والا بیف لیا ہے، آپ بھی ہڈی والا لیں۔ چلیے تو بیف کو پریشر کوکر میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کٹا ہوا پیاز اور لہسن جائے گا، کیونکہ ہم نے جو گریوی ہے وہ اچھی بنانی ہے۔ 2 ٹماٹر ایڈ کر دیں گے، ٹماٹر جو کہ ہم ثابت ڈالیں گے۔ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے ٹماٹر کیوں ثابت ڈالے ہیں۔ اب ہم اس میں ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے، جس میں لونگ، دار چینی اور الائچی ہے۔ اس میں 1 چمچ سوکھا دھنیا جائے گا، 1 چمچ ہی سفید زیرہ جائے گا، 2 چمچ نمک جائے گا، 2 چمچ سرخ مرچ جائے گی، 1.5 ٹیبل اسپون ہلدی جائے گی۔ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ پانی ہم 2 گلاس شامل کریں گے اور کوکر کو بند کر کے 20 منٹ کے لیے ہیٹ لگوا لیں گے۔ اس پہ رکھ دیتے ہیں ویٹ۔ دیکھیے میں نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ہیٹ لگوایا ہے، کتنا خوبصورت طریقے سے گل چکا ہے۔ ٹماٹر ہم نے ثابت اس لیے ڈالے تھے کیونکہ ان کا چھلکا ہیٹ کے بعد آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اب ہم لہسن، پیاز اور ٹماٹر کو میش کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم کڑھائی رکھیں گے گیس پہ اور سبھی بیف کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اس میں ادرک ڈالیں گے، 3 سے 4 کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں گے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ اب ہم مکسچر کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ہمارا پانی خشک ہو جائے۔ ابھی ہمارا پانی زیادہ ہے، اب ہم اس کو خشک کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھنا ہوا گوشت ہے تو ہمیں بھنی ہوئی لک چاہیے، پانی اس میں زیادہ نہیں چاہیے۔ پانی ہمارا خشک ہو چکا ہے، اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے۔ اب ہم اس کی کریں گے بھنائی۔ آپ کو جو تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں 1 چمچ کالی مرچ ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ شامل کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بھنا ہوا گوشت بہت ہی اچھا مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ چلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کے ساتھ نان لے آئیں، چپاتی لے آئیں یا ایسے ہی کھا لیں، آپ کو ہر لحاظ سے مزہ آئے گا۔ میں تو اسے ایسے ہی کھا جاؤں گی کیونکہ مجھے ایسے ہی کھانا بہت پسند ہے۔ اب ہم اس کے اوپر دھنیے اور ادرک کی گارنشنگ کریں گے، اور اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں تو آپ ان کے لیے یہ ضرور بنائیے گا، انشاءاللہ وہ شادی کا کھانا، ہوٹل کا کھانا بھول جائیں گے۔ اب ہم اس میں 2 سے 3 کٹی ہوئی ہری مرچ کی بھی گارنشنگ کریں گے۔ اب ہم اس کی فائنل لک پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی نیو لیٹسٹ اور مزیدار ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔